تو لکھا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ یہ کہنے کو نا منہ سے ایویں 1000 نکل گئے۔ اب رمضان آنے والا ہے نا، لگ پتہ جانا ہے ہم سے تو 20 تراویحیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، یہ ایویں منہ سے 1000 نکل گئے، پڑھنے پڑھیں تو لگ پتہ جائے۔ اور جنہوں نے 20 پڑھنی ہے نا، انہوں نے پڑھ کے بھی مولوی پہ احسان جتانا، آپ جی اج تھکا ہی چھڑے ہیں، لیکن کتنا ہے 1000 نوافل لگے۔ اور لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے نا، تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، یا اللہ کوئی رات تے اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے ہیں۔ اس لیے حضرت جی کیا کرو ہیں جی، ان نے تو بہت کچھ کر دیا ہے، لیکن چلو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کو تھوڑا بھی کر لیں تو وہ کہتے ہیں ہم قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے درود پاک محفلوں میں بھی پڑھا کریں اور محفلوں کے بعد بھی اپنا یہ وتیرہ بنائیں کہ درود پاک پڑھا کریں۔ اور کبھی آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں کہ ہمارے بزرگوں کا انداز کیا تھا۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ایک سند ہیں، آپ ایک دلیل ہیں تصوف میں، پیروی کی گئی، آپ ایک نام ہے دنیا تصوف میں۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا، اور وہ بڑا کمال دور تھا۔ جب کوئی کسی کی زیارت کو جاتا تھا نا تو اس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ آنے والا کیا لینے آ رہا ہے، وہ بھی وہ والی دکان سے جا کے رکھتا تھا پہلے۔ حضرت حارث محاسبی فرماتے ہیں جب میں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے جس میں انہوں نے آٹا گولا ہوا ہے، اور وہ آٹا بڑا مزہ لے کے کھا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہمیں بھی کچھ اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے کہ ہم کھانا نہیں چاہتے، لیکن کوئی مجبوری ہوتی ہے یا کسی کا دل رکھنے کے لیے ہم کھا لیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے چہرے سے عیاں ہو رہا ہوتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں کسی مجبوری سے ہی کھا رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں حضرت کھا تو آٹا رہے تھے لیکن آپ کے چہرے سے کوئی ایسے آثار نمایاں نہیں تھے، کوئی حزن نہیں تھا، کوئی ملال نہیں تھا کہ بھائی آٹا ہی کھانا پڑ گیا۔ اور فرماتے میں بڑا حیران ہوں، بھائی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا، تھوڑی سی مشقت کرتے تو اس کو گون لیتے، ٹھیک ہے جی، جتنی دیر میں آٹا تیار ہوتا تو اتنی دیر تندور میں آگ لگا لیتے، پھر اس کے پیڑے بناتے، روٹیاں لگا کے کھاتے، یہ آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو کسی نے ایویں تو نہیں لکھا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا۔ یہ رنگ ہے ہمارے آقا کریم کا، یہ رنگ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے فقر پہ فخر ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اب خود فرماتی ہیں، اب فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی، ایک روٹی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے تینوں نے ایک ایک روٹی تناول کر لی۔ کہتے جو میری روٹی تھی نا جب میں کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا، اور کہتی ہیں میں وہ آدھی روٹی لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور کہتی ہیں میں نے وہ روٹی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو آپ آگے سے سوال کرتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ تو کہتی ہے میں نے عرض کیا میرے بابا جان 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک حضرت علی کے لیے، ایک امام حسن کے لیے، ایک امام حسین کے لیے سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ روٹی میری تھی۔ جب کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرے بابا نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ اگر یاد رکھی ہو ذرا جی، لاڑتی ہی کر دیے، یہ بھی پتر پتر پہ کر رہے ہیں، لاڑتی ہی کر دیے۔ اے اللہ کے نبی یہ آدھی روٹی ماں کے لیے لے کے، تو لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی 3 دن گزر گئے تیرے باپ کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے، اور کوئی نہیں یہ سمجھے کہ تھا نہیں تھا سارا کچھ، لیکن جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ یہ رنگ ہے اس گھر کے، یہ رنگ ہے حضرت اس گھر کے۔ یہ
امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھا جب آپ کربلا کے لیے چلے تو ایک شہزادی صاحب ایسی بھی تھیں کہ جن کو اجازت نہیں دی. اب تقریباً سارے ان کے نام مبارک سے آگاہ ہیں. میں ادب کی وجہ سے میرا ایک انداز ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا. اور آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں خاندان اہل بیت کی وہ شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے نا اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی. وہ جگہ آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں اس جگہ کی. تو آپ کو نہیں اجازت ملی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بڑی کوشش بھی کی کہ اجازت مل جائے، لیکن اللہ کے رنگ تھے، نہیں ملی کوئی بھی اجازت. اس وقت تاریخ لکھتی ہے کہ جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ. اور شاید آپ نے اپنے گھروں میں بھی یہ رنگ دیکھا ہو، ذرا بیٹی تھوڑی میچور ہو گئی ہو، 8-9 سال اس کی عمر ہو، تو اگر اس کا کوئی چھوٹا بھائی ہو تو بڑا پیار کرتی ہے. یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کھلاتی ہیں. کیونکہ میں اپنے گھر میں رنگ دیکھ رہا ہوں. میری بڑی بیٹی ہے اسما، 8-9 سال اس کی عمر ہے. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، حالا اسما سے نیچے عائشہ بھی ہے. لیکن حضرت جی وہ آپس چینج نے جی میں پی ٹی آئی تے نون لیگ ہوں ہے، لیکن ابراہیم سے اس کو بڑا پیار ہے. بلکہ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ سیاہ دی امی ہے. ٹھیک ہے، مجھے جو ابراہیم کی بات سمجھ نہ آئی یا اس کی ماں کو نہ آئے تو میں اس سے پوچھتا ہوں، میں بتاؤ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے، تو وہ بتا دیتی ہے. ایک دن میں سوچ رہا تھا اس کو کس طرح سمجھ لگتی ہے، پھر اندر سے آواز آئی، وہ بابا پیار دی ایک اپنی زبان ہوندی ہے، پیار کی ایک اپنی زبان ہوتی. تو وہ جو نہ سمجھ آئے مجھ سے پوچھ، وہ بڑا پیار ہے ان کا. میں دیکھتا ہوں اندر خوش بھی ہوتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ ان کی محبت سلامت رکھے. لیکن ایک دعا ابراہیم کے لیے بھی کرتا ہوں، ہیں جی، وہ کیا، یا اللہ آج بہن تے اپنا حق ادا کر رہی ہے، یا اللہ جدو بھرا دی واری آئی تے انہوں توفیق دے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھائیوں کی باری آتی ہے تو بھائی بڑے سخت دل ثابت ہوتے ہیں. نہیں، پیار کیا کرو. ہم ماننے والے ہیں اور آپ جس در پہ جاؤ گے آپ کو پیار ہی ملے گا. پیار کیا کرو، جزاک اللہ، پیار کیا کرو. تو وہ بڑی محبت تھی ان کو. خود تو اجازت نہیں ملی، اب ان کی کوشش تھی کہ کچھ اس طرح کا ہو کہ میرا بھائی علی اصغر بھی نہ جائے میدان کربلا. اس کے لیے لکھا ہے بزرگوں نے کہ انہوں نے آخری کوشش کی. وہ کیا، جب قافلہ رواں دواں ہونے لگا نا تو یہ اپنے بابا حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں حاضر، اور بابا جان کی بارگاہ میں کچھ نہیں عرض کیا بلکہ اپنے بھائی کو ساتھ لپٹا لیا. اور امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہتی ہیں کچھ، تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ گئے. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے روک لیا اپنے بھائی کو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. تو لکھا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس امام حسین کی بارگاہ میں. اب یہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہو گیا. تو لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی علی اصغر کے کان میں، یہ آپ کی گود میں واپس آ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میری بیٹی پہلے تو بتا کہ تو نے کیا کہا تھا. تو عرض کرتی ہیں، بابا میں نے تو اتنا ہی کہا تھا، او علی اصغر تو کیسا بھائی ہے کہ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں اور تو مجھے مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. ہائے 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 ہائے، ایویں تو نہیں. پھر حضرت سلطان باہو نے بھی لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کرنے ہو، جت وال ویکھے راز مہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو. کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے، سارے پتہ تھا حضرت. لیکن یہ تو کمال ہوتا ہے، اور اس کو باقاعدہ تفسیر روح البیان میں امام لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ السلام کو 7 اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی، جنات کو، چرند کو، پرند کو، ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا گیا، تو اگلے دن آپ نے سب کو طلب فرما لیا. اصل میں یہ ہمارے لیے تھا نا، کیونکہ ان کی آمد کا مقصد ہی ہمیں سکھانا ہوتا ہے. باقی تو ان کو سارے ہی پتا تھا، یہ ہمارے لیے تھا. آپ نے سب کو طلب فرمایا اور سب کو کہا کہ ایک ایک کر کے
وہ بیان کرو جو اللہ نے تمہیں صلاحیت دے رکھی ہے. سب نے ایک ایک کر کے بیان کی. شیر نے بیان کی, چیتے نے بیان کی, لومڑی نے بیان کی, سب نے بیان کی. وہ لکھا سب سے اینڈ پہ ہدہد کی باری ہے. وہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے, اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو زمین کے نیچے پانی مجھے نظر آتا ہے. جہاں پانی ہوگا میں آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا, وہاں سے کھدائی کریں پانی نکل آئے گا. وہ لکھا جب اس نے یہ بات عرض کی نا تو کوے نے اعتراض کر دیا. اس نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہدہد. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے کوے سے پوچھا تجھے کس طرح پتا جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پوچھیں تو دعویٰ اتنا بڑا کر رہا ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کے نیچے کا پانی نظر آتا ہے. اس سے پوچھے تجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کہ نیچے پانی تو نظر آ جاتا ہے, تجھے وہ جال نظر نہیں آتا جو شکانی نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے, اس میں تو پھنس جاتا جا کے, اس میں تو پھنس جاتا جا کے. دے جواب اس کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا بھائی دے جواب, اعتراض بالکل ٹھیک ہے اس کا. تو لکھا ہے کہ ہدہد آگے سے بارگاہ نبوت میں عرض کرتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نظر تے جال بھی آندا ہوندا ہے لیکن آرڈر تو پھسن دا آیا ہوندا ہے. پتہ ان کو بھی تھا کہ کربلا میں کیا ہونا ہے, لیکن جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں, میں سکھ نو چلے پاواں. یہ مسلک تھا اہل بیت کا. شیخاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام, بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے. ہاں یہ کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے کہ بندہ کر سکتا ہو تو نہ کرے, بہت جگرا چاہیے اس کام کے لیے. اسی لیے تو میاں صاحب نے لکھا نا فرماتے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا, طاقت ہوندیاں زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں؟ عرض کرتی بابا میں نے اتنا ہی کہا ہے. اور بھائی تو کیسا بھائی ہے کہ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں اور تو اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب میں نے یہ کہا تو میرے پاس آ گئے. اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا ہے؟ حضرت امام حسین فرماتے میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا ہے, اے میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا ہے. او علی اصغر تو مدینہ میں رک رہا ہے بہن کے پاس, اور مجھے اتنا تو بتا اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ ہاں نہیں حضرت جی یہ رنگ ہے اہل بیت کے, یہ رنگ ہے اس گھر کے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ کہتے ہیں, جی ایک تابعی بزرگ کہتے ہیں کہ جی مجھے بڑا شوق تھا حضرت مولا علی مشکل کشا کی زیارت کا. کہتے موقع نہیں بن سکا. کہتے موقع تب بنا جب حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے جا چکے تھے. اب رمضان کا ماہ تھا, میں گیا کوفہ. کہتے بہت بڑا لنگر خانہ تھا. کہتے وہاں میں نے روزہ افطار کیا, اور ایسا لنگر خانہ کہ ایویں نہیں دال روٹی, کہتے نواز شام کے کھانے پکے ہوئے تھے. کہتے میں نے بڑے مزے سے روزہ افطار کیا. کہتے روزہ افطار کر کے نا میں جو کوفہ کی جامع مسجد تھی وہاں میں مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے چلا گیا. تو کہتے وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سامنے لکڑی کا پیالہ رکھا ہے اور اس میں انہوں نے جو کے ستو بھگو رکھے ہیں اور اس سے روزہ کھول رہے ہیں. فرماتے سونے وہ اتنے تھے کہ ایک نظر میں فدا ہو گیا, دیکھ کے رب یاد آئے, اتنے سونے ہیں جی, رب یاد آئے دیکھ کے. کہتے جو کہ ستو کھا وہ رہے تھے, روزہ وہ افطار کر رہے تھے, کہتے دل میرا کٹ رہا تھا. کہتے مجھ سے نہیں رہ گیا, میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے جا کے عرض کی حضور سارے دن دا ایڈا لمبا روزہ ہے تے ایڈے سخت کھانی نہ روزہ کھول دے پھر اے کول یہ کمیر دا بڑا بڑا لنگر کھانا ہے تے چلو اتھو چل کے کھا لو. وہ تابعی بزرگ کہتے ہیں انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا اللہ تیری خیر فرمائے, میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی. کہتے مجھ سے نہیں رہا گیا, میں اٹھ کے خود ہی لنگر خانے چلا گیا. وہاں جا کے میں نے کسی سے پوچھا بھائی اس لنگر خانے کے انچارج کون ہے؟ کہتے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا گیا, وہ بھی بڑا سونا, بہت ہی سونا. کہتے میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے جا کے عرض کی حضرت آپ کا اتنا بڑا لنگر خانہ ہے تو جو ہے نا وہ ساتھ ہی مسجد میں بڑے سونے سے بزرگ بیٹھے ہیں, سامنے لکڑی کا پیالہ ہے جو کہ ستو بھگوئے ہیں اس سے روزہ کھول رہی ہیں. میں نے ان کو کہا ہے چل کے لنگر خانے میں کھانا کھائیں. وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں اللہ تیری خیر کرے, میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. تو آپ اس طرح کرے تھوڑا سا کھانا دے دے تاکہ میں ان کے پاس لے جاؤں. تو تابعی بزرگ فرماتے ہیں وہ نوجوان مجھے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ کہتے میں نے اپنا تعارف کروایا.
پھر پوچھتے ہیں کوفہ کیا کرنے آئے؟ کہتے میں نے عرض کی میں امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا کی زیارت کے لیے آیا۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کیا اس سے پہلے تو نے زیارت کی ہے؟ وہ تابعی بزرگ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت نہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ رو پڑے اور مجھے فرمانے لگے جن کو تو جو کہ ستو کھاتا چھوڑ کے آئے وہی تو حضرت مولا علی ہیں، وہی تو حضرت مولا علی ہیں۔ اور جس لنگر کھانے میں تو کھڑا ہے نا اور کہہ رہا ہے کہ جی کھانا ان کے لیے دے دے، یہ لنگر کھانا بھی انہی کا ہی ہے۔ اور جس سے تو کہہ رہا ہے نا کھانا دے دیں، میں بھی انہی کا بیٹا امام حسن ہوں۔ یہ رنگ ہی بکھرے ہیں۔ اللہ اکبر ہیں یا رسول ماشاء یا علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ رنگ ہی وکھرے ہیں جس گھر کے ہیں۔ یہ ہے ہی یہ رنگ ہی وکھرے ہیں۔ یہ جو مقام رضا ہے نا یہ رنگ ہی وکھرے ہیں جس کے ہیں۔ فرمایا میری بیٹی 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ یہ رنگ وکھرے ہیں۔ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا، صبر ایوب کیا۔ وہ عشق میں بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے حضرت جی۔ اب تو لفظ عشق کی میں کہتا ہوں ہم نے آتما رول دی حضرت جی، پڑھتا ہے حقیقت ہے ہم نے تو لفظ عشق کی آتما رول دی حضرت۔ یہ حضرت مظہر جانا رحمت اللہ تعالی، یہ آپ کا انڈیا میں مزار ہے، نقشبندی بزرگ ہے، نقشبندی مجددی بزرگ ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی سخت تھی، زبان کی بڑی تلخ اور کوڑی تھی بڑی زیادہ، لیکن آپ نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی بولے میرے لیے بولے، کسی کے لیے بولے، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ وہ لکھا ہے حضرت کا کوئی مرید نہ کابل سے آیا اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہتھیار عام لگائے جاتے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اس نے بھی تلوار لگا رکھی تھی۔ حضرت نے نا خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا تو بی بی صاحب آ گئی، انہوں نے آگے پوچھا ہے تو بھی کرنے ہیں؟ اس نے کہا منو پیر صاحب نے کیا۔ پہلے تو اس کی ہوئی، پھر اس نے توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب کر دیا۔ اپنے لیے تو وہ برداشت کر گئے لیکن پیر صاحب کے لیے جملہ برداشت نہیں ہو، اس نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی نیام سے۔ حضرت کو بدریہ کش خبر ہو گئی کہ کام خراب ہو گئے۔ اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر لے گئے۔ اب باہر جا کے آپ بھی رو رہے ہیں اور مرید بھی رو رہا ہے۔ وہ جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے صغیر پاک و ہند کے شیخ ہیں، آپ شیخوں کے شیخ ہیں، آپ پیروں کے پیر ہیں، ایک عورت کی اتنی جرت، آپ کی شان میں اتنے نازیبا کلمات، اتنی گستاخی۔ اب سنو عشق کس کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے میں مجاہدہ کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، تو ایک دن حجاب اٹھ گئے اور غیب سے آواز کی آتی ہے اوے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر آواز آتی ہے او مظہر تیری طرح ہماری ایک بندی ہے، ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے، اور کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں ہیں۔ آپ پھر کفیت بنی، اب پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا بولنا تو گستاخی تو دور، ایک نظر ڈالوں تو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ یاریاں ہمیں نہیں بتیاں نے حضرت مرم تو پہنا مار کے باہو تا مطلب نو پوجے ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سلسلہ عالیہ قادریہ شریف، حضرت جب آپ ایک سید سے کشتی آ رہے ہیں، ایمی اتنی کو کہتے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا ہے۔ وہ بندہ عام کلو ہر جے تے ہیرا مل پہندا تے پھر بندہ آل رسول کلو ہرے تے پھر تے مول ہی بڑے پہندے، پھر تے مول ہی وکھرے پہندے۔ پھر اسی رات خواب میں زیارت ہوئی حضور نبی علیہ السلام، جس کا مفہوم تھا جنید تو ساڈے لیے رہے ہیں، تو ساڈے لیے نیواں ہویا ہے، تینوں انج دا اونچا کران گے کہ رہندی دنیا تک تو اونچا ہی رہیں گا۔ دیکھ لو حضرت کہیں آئے کہیں گئے حضرت، آج بھی جنید ہو رہی ہے، آج بھی آپ کو لاکھوں کی تعداد میں جنید ملیں گے، بے تحاشا بچے ہیں جن کا نام جنید ہے حضرت۔ یہ اصل میں ہم نہیں رکھ رہے، یہ مدینہ باغ سے مور لگ گئی ہوئی ہے جنید کو حضرت، اس لیے کبھی ہرنے کا بھی مزہ چکھو حضرت، وکھرا ہی مزہ ہے کام اوکھا حضرت، لیکن مزہ وکھرا ہی حضرت جی اندر۔ وہ یہ ہارے، پھر حکم آیا کہ جنید
مخلوق سے علیحدگی اختیار کر۔ لکھا ہے کتابوں میں، شیخ لکھتے ہیں آپ نے 14 سال بغداد کے بیابانوں میں چلا کشی کی ہے۔ 14 سال بعد الہام ہوا جنید رخ کر مخلوق کا اور ان کو دعوت دے ہماری طرف۔ یہ بڑے باریک لوگ ہوتے ہیں۔ لکھا ہے 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی واپس تشریف لا رہے تھے۔ اب کوئی گاڑی پہ کوئی بیل گاڑی پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی خچر پہ گزرا، کوئی اونٹ پہ گزرا، آپ تو پیدل تھے نا۔ اب سب نے دیکھا کہ حضرت جنید 14 سال بعد واپس تشریف لا رہے ہیں۔ خبر بغداد شریف میں آپ کی طرف پھیل گئی کہ حضرت جنید واپس آ رہے ہیں۔ سارا بغداد حضرت کا استقبال کرنے کے لیے باہر تشریف آ گیا۔ کسی کے ہاتھ میں پھول ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہار ہیں جی، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں حضرت جی، بڑے متقی، بڑا تقوی۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ سارا بغداد میرا استقبال کرنے ہار تے پھول لے، آپ خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جنید جی اینے ہار تینوں پئے، جی اینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے او نفس جنوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا ہے انہیں تے پھر اٹھ کھلونا۔ اللہ حضرت انہوں نے کتنے اٹھنا سی، انہوں نے گلا دبا چھڑیا دا سی اودا، لیکن تقوی حضرت جی فرمایا جنوں 14 سال دی جنگ کر کے مارے ہے پھر اٹھ کھلوئے گا، پھر پروان ہو جائے گا۔ کنے لوگاں کو جان چھڑاواں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا، مسافر تھے، ابھی افطار کی اجازت تھی، آپ ابھی شہر میں نہیں داخل ہوئے تھے، آپ نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا، آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ ہم عوام بھی بڑے بادشاہ لوگ ہیں، ایک گل ویکھی تے سمانے چاڑ چھڑیا، ایک ہی ویکھی تے چک تھلے مارے، وہ کسی کی جانب توجہ نہیں گئی کہ آپ تو مسافر ہیں، آپ کو اجازت ہے افطار کی۔ لوگوں نے کیا ہوئے وہ پیران نے روزہ ہی نہیں رکھا، سب نے حضرت جی سٹے پھول تھلے تے تھلوں چک وٹے لے، اور حضرت جنید بغدادی پہ سنگ باری شروع ہوئی۔ آپ تھلے بہ گئے تاکہ سر پہ نہ کو لگے، خون نہ بہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ پتھر برستے رہے اور آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے رہے جنید ہوں چنگا رہے ہیں، کتوں لے آئیے حضرت جی، آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں۔ بھئی حضور بلے شاہ کہتے ہیں جا جا وڑ دے مندر میں سیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، آکھے پیر بلے شاہ وہ اٹھدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، کدی لاڑے دے نال بھی نہیں، ہاں ایدے نہیں لڑ کے تے غوث اعظم بندے نے، ایدے نہ لڑ کے تے داتا صاحب بندے نے، ایدے نہ لڑ کے تے بابا فرید بندے نے حضرت جی۔ ہاں جی، یہ فوائد الفوائد کی عبارت ہے، اس میں لکھا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیل ہو گئے، آپ پہ گشی تاری ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر گشت تاری ہونے والی تھی۔ وہ لکھا ہے اس وقت آپ کے محلے میں ایک ہندو فقیر تھا، ہندو تھا جوگی، اس میں یہ کمال تھا کہ وہ مرض سلب کر لیتا تھا۔ اب ظاہر مرید بیٹھے تھے، سب کو پیار تھا اپنے پیر سے، وہ دل میں خیال کر رہے تھے کہ جو ہوں حضرت بے ہوش ہو گئے نا، اسی جوگی نو بلا لے آنا، ان کہنا حضرت دا مرض سلب کر۔ آپ کشف تھا، آپ نے فرمایا اگر مجھے کچھ ہو اس کافر کو نہ بلا کے لانا۔ وہ حضرت پہ پھر گشی تاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے، وہ بلا کے لے آئے، اس نے آ کے حضرت کا مرض سلب کر لیا۔ جب آپ کو ہوش آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہندو جوگی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ پہلے تو مریدوں کو فرمایا میں تانوں آکھیا بھی سی کہ انہوں نہ بلا کے لے آئیو، ایک ہی کیتا جائے۔ بہرحال چلو، اب قرآن کا قاعدہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک احسان اس نے کیا میں بھی کروں گا۔ آپ اس ہندو سے پوچھتے ہیں اوے دس ہوئے تیرے چ کمال کیویں آیا کہ تو مرض سلب کر لینا؟ اور کرتا ہے حضور اپنے نفس سے لڑائی کرنے کی وجہ سے، میرا اگر نفس کہتا ہے نا کھا، میں نہیں کھاتا، اگر وہ کہتا ہے پی، میں نہیں پیتا، اگر وہ کہتا ہے کہ آج نہیں کھانا، میں راج کے کھانا، اگر وہ کہتا ہے سو جا، میں جاگتا رہنا، اگر وہ کہتا ہے جاگتا رہے، میں سو جانا۔ ہر معاملے میں اپنے نفس سے لڑائی کرتا ہوں، اس کی مخالفت کرتا ہوں، تو مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا کہ میں مرض سلب کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے تے دس کلمہ پڑھنے لوں تیرا نفس کی کہتا ہے؟ فرمایا اے تے دس کلمہ پڑھنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اور کردہ حضور نہیں منتا۔ آپ نے فرمایا پھر ایتھے بھی تے مخالفت کرنا، فرمایا ایتھے بھی تے مخالفت کرنا، نظر تھی فقیر کی۔ فرمایا تو کہتا ہے میں ہر معاملے میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، تیرا نفس کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرنا، ایتھے بھی تے مخالفت کرنا۔ بندہ سیانا سی کہندا حضور پھر پڑھاؤ کلمہ،
اب یہ لکھنے کے بعد شیخ خود لکھتے ہیں، یہ لکھنے کے بعد شیخ خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر ہندو بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو اس میں یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے، تو اگر پھر کوئی محمدی چلے تو ہے ہاں جی کدی کدی یہ بھی لڑیا کرو۔ اور قبلہ شاہ جی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے بزرگوں کا کوڈ ورڈ تھا، وہ جو خاص مرید تھے نا انہوں نے پتہ کیویں پوچھنا ہوتا ہے جی، انہوں نے بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی پائی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو مرید تھے نا خاص، یہ کوڈ ورڈ تھا ان کا، عاموں کو نہیں پتا چلتا تھا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، ان سے آپ پوچھتے تھے بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی پائی ہے کہ نہیں پائی ہے؟ تو جنہیں کہنا نا پائی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ قبلہ شاہ جی آپ نے اپنے کچھ مرید نا علی پور شریف بھیجے، آپ نے اپنے کچھ مرید علی پور شریف بھیجے، وہ آپ کو بڑی عقیدت تھی علی پور شریف سے، وہ جب بھیجے نا یہ نالائق تب بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، ظاہر ہے وہ رات کو واپس آ گئے ہوں گے، اگلے دن جب وہ واپس آئے نا سنانے کے لیے کہ علی پور شریف کیا کیا ہوا، میں تب بھی حاضر تھا۔ اچھا پہلے مرید سے پوچھتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں بھائی پہلے کتنے گئے؟ ورد کرتے ہیں حضور پیر سید افضل حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ اچھا پھر اتنے کی سی؟ حضرت تندور دیاں روٹیاں، آلو گوشت دا شوربا تے نالے لسی۔ اچھا پھر کتنے گئے؟ یہ جناب پھر پیر کاکا جی سرکار آ گئے، یہ اتنے کی سی؟ جناب تندور دیاں روٹیاں، آلو گوشت دا شورا تے نالے لسی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کتنے گئے؟ جناب پھر پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب آ گئے، اتنے کی سی؟ جناب تندور دیاں روٹیاں، آلو گوشت دا شورا تے نالے لسی۔ اب آپ کی آواز میں بھی سختی آ گئی۔ اور پھر کتنے گئے سو؟ یہ جناب پھر پیر غلام رسول شاہ صاحب آ گئے سا، اتنے کی سی؟ جناب تندور دیاں روٹیاں، آلو گوشت دا شورا تے نالے لسی۔ آپ فرمان لگے نکمے ہو، تانوں بھیجیا سی انہاں نوں کوہ کو رسی دیو جڑی اندر والے سنڈے نوں پا لئیے، تسی لسی پی کے آ گئے ہو۔ حضرت جی او نہیں کامیاب ہونا جی جن نے اندر والے سنڈے نوں رسی پائی ہے۔ ہاں جی کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قد افلح من تزکا ہیں وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ یہی خانقاہوں کا پیغام ہے، یہی ہمارے بابوں کے رنگ ہے، یہی ہمارے بابوں۔ اسی لیے تو پھر اقبال رو کے کہتا ہے نا، کہتا ہے آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ لڑیے جی ادھر جڑا دے نال لڑیا وہی پہلوان جی، وہی پہلوان۔ اور نہ جتاں گے کم از کم حضرت جی کل نہ تے آئے گا نا بھی لڑیا سی حضرت جی، اور نہ تے آئے گا نا حضرت جی بھی لڑیا سی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے سنگ باری ہوتی رہی، آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں ٹھیک رہے ہیں، ہوں ٹھیک رہے ہیں۔ اچھا وہ لکھا ہے ایک بچہ تھا اس کو پتھر کوئی نہیں ملا، اس نے اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ تھوک پھینکا۔ اب وہ لکھا ہے کہ شیخ لوگوں کے پتھر کو کھا گئے لیکن آپ سے بچے کا تھوک برداشت نہیں، آپ سے بچے کا تھوک برداشت نہیں۔ وہ جو بچے نے تھوک پھینکا نا، پتھر برداشت کر گئے لوگوں کے لیکن اس چھوٹے بچے کا تھوک برداشت نہیں، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور آپ اسی حالت میں اٹھ کے اپنے گھر آ گئے۔ لیکن حضرت جی وہ بھی بڑے بندہ نواز، رب کی ذات بڑی کریم ہے۔ وہ لکھے جیسے گھر آئے تو حجاب اٹھ گئے اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو، اور جنید نہ رو۔ اور بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہے، اگر ہم بتا دیں بغداد والوں کو تیرے مقام سے تو سارے بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آگے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اب آگے بھی حضرت جنید تھے، حضرت جنید بھی عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ پھر آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو ہم پہ پردے ڈالا کر ہم تجھ پہ پردے ڈالا کریں گے۔ اج ساوی نے کھلے راہ بھی نہیں اے ٹوک نوکھڑے ٹکنے۔ یہ ہمارے بچے اکثر پیشتر اس کلام پڑھتے ہیں جس میں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ہوتا ہے کہ حضور زیارت کرا دو،
मैं कहना चलिया तू कदी रस्ते ते चल अपने वड्डियां दे, हुजूर हर रात करम करनगे तेरे उत्ते। हाँ जी, हकीकत है ये मैं आपके लिए इसको जितना सादा कर सकूंगा मैं कर दूंगा। हुजूर नबी अलैहि सलाम और मेरे दरमियान जो पर्दा आ गया है ना, जो दीवार आ गई है, वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूं। हकीकत कह रहा हूं, वो मैं ही हूं, वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूं। जिस दिन ये मैं का पर्दा उठ गया तो फिर आप भी पूरे लाहौर में ये नारे लगाते फिरेंगे, यार को हमने जा बजा देखा है, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं कासा लिए गदा देखा। शाह नियाज़ अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह। ये मैं का पर्दा है। बस मैं गुफ्तगू को समेटूंगा, जो टाइम दिया गया था मैं ऊपर आगे 5 मिनट चला गया। बस आखिरी बात है, ये इंडिया में हजरत का मीज़ार है। चिश्ती बुजुर्ग थे, चिश्ती साबरी बुजुर्ग थे हजरत, मेरे ख्याल से निजामी नहीं थे। हजरत सैयद हसन रहमतुल्लाह ताला, इनके लिए असल में ये कैमरा लगा होता है ना, फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो आजकल आपको पता है ना, वो एक फितना चल रहा है, वो टूपा नु पेंचर लाने वाला इंजीनियर है जी, उसने बड़े अजीबो गरीब लोगों के दिलों में, तो आपका अपने जमाने में लक़ब था रसूल नुमा। वो इसलिए था कि हजरत की सबसे बड़ी करामत ये थी कि जो भी हजरत की खिदमत में हाजिर होता था ना, आपका मुरीद होता था, उसको हुजूर नबी अलैहि सलाम की ज़ियारत हो जाती थी। फिर तारीख ने आपको रसूल नुमा के लक़ब से याद रखा कि इतनी हुजूर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में मकबूलियत थी आपकी हजरत। और आपको पता है हजरत जी, किबला शाह साहब भी बैठे हैं, घर दे पीर नूं लोग घट ही मनदे ने। वो आपकी जो बीबी साहबा थी, जाहिर है सदात खानदान था, आप भी सैयद थे, वो भी सैयदादी थी। और ये तो बड़े लोग हैं ना, मुझे को तंजन कहे तो मुझे पता चल जाता है, ये तो फिर फरासत वाले लोग हैं, हमें पता होता है कि इसने किस अंदाज में कहा। वो बीबी साहबा आपको कहती हैं, शाह जी सारियां नूं ज़ियारत करा छड़ी, जे सानू ते कराई कोई नहीं। आपने फरमाया ठीक है, तेरा भी इलाज कर रहे हैं। आपने फरमाया वो जोड़ा है जो तो अपने निकाह पे पहन के आई थी, वो रूसी जोड़ा है, वो जेवरात भी पड़े हैं। फरमाया फिर उनकी तैयार हो, सारे बुढ़ा वेला सी हजरत, माही होरी तैयार हो गए बह गई हैं। ये इन लोगों के तसर्रुफ होते हैं, खींच लेते हैं लोगों को, अगर किसी को खींचना हो इन्होंने। हजरत ने भी कुछ इसी तरह तसर्रुफ इख्तियार किया, और जो आपकी जोजा के भाई थे ना, आपने उनको खींच लिया, वो आए। और उस वक्त हजरत घरों का ये रवाज होता था, भावे भैन का घर सी, लेकिन पूछे बगैर भरा भी अंदर नहीं जा सकता कोई भी, तब इतना पर्दे का इस्तेमाल हुआ करता था। वो पहले आपके पास बैठे, फिर वर्ष करते हैं, हुजूर अगर इजाजत होए तो मैं भैन मिलना वा, पर मैं जा मिल आया, तेन बुलाया ही वो अंदर गए। बुढ़ापा था, वो क्या देखते हैं कि है बुढ़ापा, लेकिन वो उरूसी लिबास दुल्हन वाला जोड़ा पहन के ना वो बैठी हुई है बीबी साहब, देख के हैरान रह गए। बहन को कुछ नहीं पूछा, किबला शाह साहब की बारगाह में आए, शाह जी इनू की होया? फरमान लगे तेरी भैन है, तू ही पूछ ला की होया। वो अंदर आए, उन्होंने जनाब आके वो की कि मैं क्या बताऊं, मैं अल्फाज नहीं बोल सकता जो बोले। इकबाल तो पहले कहता है, तू बचा बचा के ना रख इसे कि तेरा आईना है वो आईना, एनू पन तू बचा बचा के ना रख इसे कि तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में है, टूटे अंदर शीशा अंदर उधर है। वो सैयदजादी रोंदियां रोंदियां सो गई, सो गई है ना, रोंदियां रोंदियां तो ख्वाब च हुजूर दी ज़ियारत हो गई है, ख्वाब च हुजूर दी ज़ियारत हो गई। उठियां ते बड़ियां खुश हुई, आके शाह नूं कहंदियां ने, शाह जी अज ते मन गई वाकई तुसीं पीर हो, हैं अज ते मन गई वाकई तुसीं पीर हो। आपने फरमाया साडी पीरी ने कख नहीं कीता, जो होया तेरे अंदरों ही होया, नहीं मेरे अंदरों की होया। फरमाया अज अंदर गुरूर ते तकब्बर दा शीशा टुट गया। भरा ने जो गल्लां कीतियां, बड़े गैरत वाले लोग सन, जो भरा ने झिड़किया गल्लां कीतियां, ताने दिते, मेहने मारे, अंदर वाला शीशा टुट गया। जो अंदर दा शीशा टूटिया, अंदर दर्द होया, अंदर सोज होया, उधर फिर मदीने करम हो गया। एनू भन्नो हज़रत जी, अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह किबला शाह साहब का ये आस्ताना, शाह साहब की ये बहारें, किबला शाह जी हैं हमारे, सलामत रखे। और आज रास्ते में कोई गाड़ी को मसला हो गया, ये शाह और करामत के ही पहुंच गए हज़रत, बहुत कम मौका भी होते, वो बड़ी परेशानी भी हुई, मेरी अपनी तबीयत परेशानी से खराब हो गई। तो ये शाह साहब
وہ بس کو غیب سے ہی اللہ نے کو بندہ بھیج دیا، اس نے کافی ہیلپ کی تو معاملہ بن گیا، اور اللہ کا شکر ہے حاضری ہو گئی۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ ہمارے ان بزرگوں کی خیر فرمائے، اللہ ہمارے جو خانقاہیں ہیں اللہ ان کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔